تاریخ جمعرات کا دن غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لینا۔ اللہ کا ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر جائے گا۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ویڈیو کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی آئے گا، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا، لیکن یہ وہ عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ کا ولی آ جاتا ہے اور دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتا ہے۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال آپ نے پڑھے آج تک جتنے بھی اعمال عبادات کی ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج رجب المجرب کی اس خاص دوسری جمعرات، یہ سال کی بھی دوسری جمعرات ہے، یہ رجب کی بھی دوسری جمعرات ہے۔ اللہ والو، آج اس جمعرات کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ وہ میری مائیں بہنیں جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک بار آخری موقع غربت کا آخری حل سمجھ کر صرف چند سیکنڈ نکال کر آج دنیا کے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہو، پوری دنیا کے آج کام چھوڑ دینا، لیکن خدا را غوث پاک کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، آج جتنے دنیا جہاں میں ہو، جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک کو جانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، جو نہیں جانتے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، بیڑے سب کے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو تمام دکھ درد تکالیف دور ہو جائیں گی۔ وہ میری بہنیں اور میرے بھائی جو شوہروں کے ظلم و ستم کی شکار ہے، میری بہنیں، وہ اس عمل کو لازمی پڑھے۔ آج جو ساس کے ظلم و ستم کی، باس کے ظلم و ستم کی شکار ہے، اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا وہ آپ کے اوپر سے ظلم کو ختم کر کے اس کے دل میں محبت یہ عمل پیدا کر دے گا۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظالم ساس سدھر جائے گی، ظالم شوہر سدھر جائے گا، ظالم باس سدھر جائے گا، ظالم اور آپ کا بے وفا شوہر اور آپ کا بے وفا محبوب جو آپ کو بلاک کر دیتا ہے، بار بار جو آپ سے لڑتا رہتا ہے، جو آپ کی سنتا نہیں ہے، جو آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو چھوڑ کے جا چکا ہے، چھوڑ کے واپس آئے گا، چھوڑنا چاہتا ہے تو جا نہ پائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا، لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا وظیفہ، ایسا وظیفہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں شاید آپ نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہوگا، شاید آپ کی پوری زندگی گزر جائے ایسے عمل کو ڈھونڈنے میں۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں سبحان اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ میں نے ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 8 تاریخ جمعرات کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی دوسری جمعرات آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی من پسند نوکری، شادی، قرضے سے نجات کے لیے رب کریم سے نوکری مانگ سکوں، جو چاہے مانگ سکوں۔ دوستو، ماہ رجب المجرب حرمت والے مہینوں میں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حرمت والے مہینے میں مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت بے تحاشا زیادہ ہے۔ اور ماہ رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اس کی اولاد دونوں دولت مند ہو جاتے ہیں۔ دوستو، جمعرات کے دن تو بہت سے آئے ہوں گے، لیکن آج اس جمعرات کو لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ کوئی عام جمعرات نہیں ہے۔ جمعرات کا دن تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہفتے میں ایک بار آتا ہے، لیکن آج ماہ رجب کی دوسری جمعرات کا دن ہے، اور آج جمعرات کے دن یہ پاورفل وظیفہ پڑھنے والا جو کوئی مقروض ہے، مکمل قرض سے نجات مل جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور انسان یہ سوچتا ہے اتنا قرض کیسے عطا ہوگا۔ ایسا عمل دوں گا کہ اللہ کا ولی آئے گا، اتنا پیسہ دے کر جائے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، غیبی مدد کا عمل دینے لگا ہوں، غیبی فرشتوں کی حاضری کا عمل دینے لگا ہوں۔ ایسی آزمائش میں، ایسے مشکل وقت میں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں جب قرضہ ہوتا ہے، صرف رب کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخش سکتی ہے، رب کی ذات ہی آپ پر کرم کر سکتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے
آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کب اور کیسے اتر جائے گا۔ اتنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کے قرض کی ادائیگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، بچوں کی نوکری نہیں مل رہی، دوستوں آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پیسے کی کمی ہے۔ دوستوں بے روزگاری کی وجہ سے پیسے کی کمی آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہیں ہوتا، دائرے پیسہ نہیں ہو کہاں سے ہوگا؟ پیسے کی کمی سے آپ سے محبت لوگوں سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پیسے کی کمی سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، پیسے کی کمی سے لوگ آپ کو منہ لگانا تک پسند نہیں کرتے، پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماہ رجب کی یہ خاص جمعرات بے بسی، لاچاری، مجبوری سے نکلنے کے لیے سبحان اللہ کا ایک ایسا وظیفہ غوث پاک کا بتلایا ہوا عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دنیا کی وہ حاجت جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا، آج رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مہراج کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دیتا ہے، ایک مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ یعنی کہ اس مہینے میں، اس مہراج کے مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں۔ آج ماہ رجب ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم سے مانگتے جائیں، آپ کو 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزارا ہوا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج رجب کی 8 تاریخ بھی آ چکی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک رجب کے مہینے میں رب سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروایا۔ اسی لیے دوستوں میری ایسے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رجب کے مہینے اس خاص جمعرات کے دن دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، آپ نے اللہ کو سبحان اللہ سے پکارنا ہے۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، یہ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ وہ عمل دے کر جاؤں گا جو نسلیں آباد کر دیں گی، جو آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھی بھاگتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جب رجب کے مہینے میں ہر نیکی پر 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو سبحان اللہ پڑھنے پر کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی، سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات فرمائے گا، کتنی مشکلات پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ دوستوں آج اگر میرا بس چلتا نا، آج میں ان خاص قبولت کی گھڑیوں میں آپ میں سے سب کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ رجب کے اس خاص اس بت کی قدر کر لو۔ یہ وظیفہ آج ایک بار پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، جو مانگو مل جاتا ہے، اللہ نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے، یہ جو روزگار کے لیے پریشان ہے، روزگار کے لیے پڑھو گے رزق مل جائے گا، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ اولاد نرینہ مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رجب کی اس خاص جمعرات کے دن پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ، اللہ کا ولی، غیبی فرشتے انسانی شکل میں آپ کے دروازے پر آئیں گے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک کوئی اللہ کا ولی آئے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر میں جہاں ڈالو گے نظر پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دوستوں آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ مشکل وقت آتا ہے،
پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظیفے تسبیحات پڑھتے ہیں اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج رجب کی 8 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ غوث پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بیماری لا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ اب جس مقصد کی آپ نیت کرتے چلے جائیں گے، آپ جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ تو دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، بہت سی ویڈیو آپ کے حوالے کرتا رہتا ہوں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل انشاءاللہ آپ کو رجب کی آج 8 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ سب سے بہتر ہے ایک وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا، پڑھ کے بتاؤں گا، ہر چیز تفصیلی طور پر بتاؤں گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اگر دل مانے تو آپ کا جو بھی ایک نام ہماری خوشی، مجھے بڑی خوشی ملتی ہے اللہ پاک کے ناموں کو اپنے کامنٹس میں دیکھتے ہوئے، تو آپ نے اللہ پاک کا ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس کے لیے کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ تو دوستوں، اور آپ لوگ اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ صرف 1 یا 2 بار درود شریف پڑھ لیں اور اپنا نام یا پھر جو ہے وہ ڈن لکھ دے، تو انشاءاللہ آپ کو درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں بھی شامل کروا لیا جائے گا انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو اب میرے بھائیوں میری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود شریف پڑھتے ہی اپنے مقصدوں کی نیت ضرور کیجیے گا، جو بھی آپ کے مقصد ہو، حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، جو بھی چاہتے ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کسی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کی نیت کر کے وظیفہ پڑھتا ہے ہر بندہ۔ تو آج آپ کو جو چاہیے، صرف آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ پاک کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے نیت کرتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے عظیم ہے، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رجب کی اس خاص جمعرات کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ کون رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کو اس خاص جمعرات کے دن، ان خاص قبولت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کے ولی آتے ہیں، پھر غیبی فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں، آپ کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں،
جس سے اللہ والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جس طرح اللہ والے ان وظائف کو پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے، لیکن دوستوں آج ہمیں مانگنے کا طریقہ تو آتا نہیں، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ہم تو جلد بازی میں، لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہم تو بڑے بزنس مین ہیں نا، ہمارے پاس تو وقت 1 منٹ کا بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس سارا دن جو ہے وہ موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، فضول کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس 1 منٹ وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم تو جلد بازی میں پڑھیں گے، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لیکن جو یاد رکھنا رب کے دینے میں کبھی نہیں آ سکتی۔ دوستو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے لازمی پڑھ لینا، انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سبحان اللہ کو آپ نے دیکھیں، وظائف کی تعداد کو نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا 313 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ پڑھنا جس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، پوری توجہ دھیان کے ساتھ اللہ کریم، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ کے قرب میں ڈوب کر، یعنی کہ سبحان اللہ کو 313 بار پڑھنا ہے، چاہے آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 313 ٹائم 313 بار اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور 313 بار پڑھتے ہی جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، جسے کرنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ تک نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے مانگیں، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر سے اولادوں کو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ پاک اولادیں دے دیتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار دیتی ہے، مقروضوں کے قرض اترنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر سے بے سکونی برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دفتر، دکان، کاروبار، ترقی عروج کامیابی کے لیے ہمیشہ سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستوں سورہ کوثر، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ کوثر میں کہ بے شک ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یعنی اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دوستو اگر آپ اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، شان کے مطابق اعمال، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ہونے چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت اور رب کی شان کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر شے کو، ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو رجب کی اس خاص جمعرات کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اس عمل میں کسی صورت، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پڑھنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا عمل کا دوسرا وظیفہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائم پڑھنا ہے، اور 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس لگے اس عمل کو، سیکنڈ نمبر کا وظیفہ پڑھنے کے بعد،
کیا آپ کا جسم لرز گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے، تو سمجھ لیجئے گا اللہ نے آپ پر خاص کرم، خاص رحمتیں عطا فرما دی ہے۔ سمجھ لیجئے گا زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستو، اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر انا شانیک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر انا شانیک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر انا شانیک هو الابتر۔ اب تمام میرے بھائیوں، تمام میری بہنوں، تمام بزرگوں، دوستوں، آپ نے 3 بار ہو گیا اس طریقے سے نا، آپ نے سورہ کوثر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا۔ یوں محسوس کرو کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر اور رب کریم سے اپنی حاجات رب کے مہینے میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب کی ساتھیوں بھائیوں بہن، رجب کی جو ہے وہ رب کا مہینہ ہے، اور رجب کی 8 تاریخ جمعرات کو دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ضروری ہے۔ اسی دوستو ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی ایک نام مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا اللہ کریم سے جو مانگتا ہے ضد کر کے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یا وہابو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ یا وہابو کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات، اور جب یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق، کاروبار، گھر گھاری، دولت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ پانی کی طرح ساتھیوں بھائی بہنوں بہہ کر اپنی کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ جب تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پریشانی، تنگ دستی نہ ہو، آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دوستو، اسی لیے یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماری سے شفا کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے۔ دوستو، آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے کہ فوراً بیماریاں ختم ہو جائیں، فوراً تنگ دستیاں دور ہو جائیں، فوراً گھر میں رزق اور دولت آ جائے۔ اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کو پڑھیں۔ سورہ کوثر کے پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا وہابو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اگر آپ کے راستے کھل جاتے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے، آپ خود بخود کامیابی کی طرف ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر میرے دوستوں اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن دوستوں، یہ موقع صرف رجب کی اس دوسری جمعرات کا خالص موقع ہے۔ اگر آج اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج اس برکت والی جمعرات تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہت ساری آتی ہیں، لیکن رجب کی یہ دوسری جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور آج وہ جمعرات، وہ دن موجود ہے۔ یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل بتائے ترتیب سے پڑھ کر آپ نے اب کیا کرنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ عمل کا تیسرا وظیفہ یا وہابو کا صرف اور صرف آپ نے
ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے، 30 اور 3 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 بار یہ پاورفل وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہے، غوث پاک کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ رجب کے جو رب کے لاڈلا مہینہ ہے اور اس لاڈلی جمعرات کو جو کہ رب کی لاڈلی جمعرات ہے، اور جب کوئی بندہ لاڈلے مہینے کی لاڈلی جمعرات کو یہ غوث پاک جو اللہ پاک کے لاڈلے ولی ہیں ان کا لاڈلا بتایا ہوا وظیفہ پڑھتا ہے تو یقین مانیے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور ایسا لاڈلا بنتا ہے کہ مجال ہے پوری دنیا کی کوئی ایسی پریشانی جو پورا سال پوری زندگی اس کے گھر کو چھو کر گزر جائے، مجال ہے شوہر اس کو گالی دے کر دکھائے، ظلم کر کے دکھائے، ساس ظلم کر کے دکھائے، بہت ظلم کر کے دکھائے، مجال ہے کسی غربت اور غریبی کے پورا سال پوری زندگی تمہارے گھر کو چھو کر گزر جائے، رب کے لاڈلے کو کوئی کیا مجال کوئی چھو سکتا ہے؟ رب کے لاڈلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بننے کے لیے اس وظیفے کو اگر آج تم نے نہ پڑھا، خدا کی قسم تمہاری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، تمہاری پھوٹی ہوئی قسمت پر ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں مجھے رونے کو دل کرتا ہے۔ اب آپ نے عمل کا آخری وظیفہ غوث پاک کا سب سے بڑا لاڈلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اگر اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں شامل نہ کیا تو آپ سمجھ لیں آپ کا یہ عمل ضائع ہو گیا، کچھ بھی حاصل نہ کیا، آپ نے کچھ پایا ہی نہیں۔ اس عمل کا آخری وظیفہ آپ کو اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں، ایک ایک وظیفہ اسکرین پر بھیجوں گا، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات پڑھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا حل المشکلات میرے بھائیوں میری بہنوں، ہر طرح کی بیماری پریشانی میں، ہر طرح کی مشکل میں پریشانی میں یا حل المشکلات کا وظیفہ ہمیشہ سے کامیابی کی طرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں لے کر جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں یا حل المشکلات پڑھ کے جتنا درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک ایک بار درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف ایک بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھیں، اور لیکن جو آپ نے آخر میں دعا کرنی دوستوں وہ صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز جلد بازی کر جاتے ہیں، اللہ والو جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کے ملے گا۔ آپ نے آخری وظیفہ کتنی بار کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کرنے والے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں، اے میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ضروری نہیں سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بزرگوں بہنوں بھائیوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان آ میری بارگاہ میں آ میرے گھر پر میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا وہ تجھے میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بن دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خوشی کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستوں اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخری وظیفہ یا حل المشکلات کا آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح پوری پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں
دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی میرے بھائیوں بہنوں ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔